آج نہیں مل رہا، آؤ مسجد میں وضو کرو، ٹھنڈے اور گرم پانی سے وضو کرو، یہ کورونا شرونے سارے ختم ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر بیماری آ کر حضور کا در بتاتی ہے، ہر ٹیکنالوجی آ کر شہر مدینہ دکھاتی ہے، مگر سب سے زیادہ جو بے وفا قوم اب ثابت ہو رہی ہے، درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ خود مسلمان قوم ہے۔ حکمت کا خزینہ پاس ہے، روتے ہوئے پھر رہے ہیں دائیں بائیں، ویزا مل جائے امریکہ کا، ویزا مل جائے چائنا کا، ویزا مل جائے رشیا کا، ان کو ویزا ملا ہوا ہے مدینے کا، قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ شریعت نے کہا تھا مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کے مت آنا، اب سارا غصہ پیاز پر اتارتے ہیں، باقی منہ گندا رہے غلاظت سے، غیبت سے، پوڑیا کی بدبو سے، سگریٹ سے، نشوں سے، اس کی پرواہ نہیں، چونکہ پیاز کا لفظ آ گیا اس کو نہیں چھوڑنا۔ خدا کے بندو حکمت تو سمجھو، پیاز کو روکا تھا حلال چیز ہے کہ تیرے منہ سے بدبو نہ آئے، نہ کسی خوراک کی، نہ کسی بدخلقی کی، نہ تو گندی شے کھا کے مسجد میں آ، اور ساری کائنات ہی تو مسجد ہے، پوری کائنات، حضور نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اس میں ایک خطہ مخصوص کر کے ہم سجدے کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ورنہ مسجد تو باہر بھی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ بات، فصلی لربک کا یہ راز ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ تو پھر پڑھتا ہی رہے، چونکہ وہ ہر وقت تو عطا کر رہا ہے، تو بھی ہر وقت نماز پڑھا کر۔ ہماری نمازیں یہ ہے کہ مسجد میں آئے تو ٹوپی نکال کر سر پر رکھی، اور جو نماز ختم ہوئی تو سب سے پہلے وہی ٹوپی اتاری۔ نماز ختم کر دی نا اس نے، جب تو نے نماز ختم کر دی وہ بھی عطا روک لے گا۔ اس نے کہا اعطینا، میری عطا ہے ہر وقت تجھ پر کوثر۔ میں یہ اس کی تفسیر کر رہا ہوں، اب لیسن لے رہا ہوں اپنے لیے، بات تو حضور سے ہوئی تھی، ہمارے لیے اس میں جو فیضان ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری تجھ پر چونکہ عطا ہے، لہذا تو اپنی نماز کے ساتھ مجھ پر میری طرف لقاء رکھا کر، ملاقات رکھا کر، تو میری جب تک عطا رہے گی تیری نماز رہے گی۔ تو حضور علیہ السلام کی نماز کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، آپ 5 وقتہ اعلانیہ پڑھتے تھے اور کل وقتہ غیر اعلانیہ پڑھتے تھے، 24 گھنٹے آپ کی نماز تھی، کبھی آپ اس کے دھیان سے باہر نہیں آتے تھے۔ یہی حال مسلمان کے لیے ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے آ، لیکن سجدہ کر کے یہ نہ سمجھ کہ نماز ختم ہو گئی، نہیں، نماز کے بعد بھی جو شرطیں نماز میں باندھی تھی ان کو قائم رکھ۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ۔ جو شرطیں نماز میں باندھی تھی ان کو نماز میں قائم رکھ۔ پہلی شرط یہ باندھی تھی میرا منہ خدا کی طرف ہے، منہ طرف کعبے کے، مطلب نماز کے بعد بھی تیری توجہ یار کی طرف رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی شرط تھی، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر صلی شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو ہر کسی کے ڈر سے نکل جا، اللہ سب سے بڑا ہے، اب کوئی بڑا نہیں، نہ مال بڑا، نہ پیسہ بڑا، نہ عہدہ بڑا، نہ منصب بڑا، نہ طاقت بڑی، کوئی شے بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ خیال تو نے نماز کے بعد بھی قائم رکھنا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر تو نے ہاتھ باندھ دیے تھے، مطلب کیا؟ تیری زندگی میں ادب آ جائے، تیری زندگی میں احترام آ جائے، تیری زندگی میں نیاز آ جائے۔ یہ تکبر، یہ رعونت، یہ جو ایلیویشن تو نے پیٹ کا بڑھایا ہوا ہے، یہ جو سریا گردن میں لگایا ہوا ہے، اور یہ جو چہرے پر پھونپ ہر وقت رہتی ہے، اور بات میں تو ایسے ایسے کرتا ہے، نہیں نہیں، ہاتھ باندھ کر اپنی طبیعت سے تکبر نکال دے، نیاز کو لے آ، ہر وقت تیری طرف عطا رہے گی اس کی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر جو رکوع ہے اس میں یہ ہے کہ تو اپنے معاملات میں ذرا جھک کے رہا کر، اپنے معاملات میں ذرا جھک کے رہا کر، اور جہاں بھی جھکے سمجھ خدا کے لیے جھک رہا ہوں، کیونکہ نماز تو اس کے لیے ہوتی ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا تھا اس نے کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے پاؤں کے، تیرے قدموں کے نشان کی مجھے تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ہائے ہائے ہائے، آگے بھی اس کے اشعار ہیں اور بڑے گرم گرم اشعار ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ مجھے یاد نہیں آ رہے۔ اب آگے بڑھو، فصلی لربک، ذرا جھک کے رہا کر، مزاج میں جھکاؤ رکھ۔ پھر وہ جو آگے نماز کا کلائمیکس ہے وہ تو سجدہ ہے، اور سجدے کی انتہا یہ ہے کہ تیری پیشانی خاک نشیں ہو جائے۔ تو مطلب کیا؟ نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے تو اپنی حقیقت کو یاد رکھا کر کے اسی مٹی سے آیا ہے، اسی میں جانا ہے۔ اور زمین پکارتی ہے، حدیث پاک میں آیا، زمین پکارتی ہے بندے کو کہ تو نے میرے پاس آنا ہے، اپنی روشنی لے کر آنا، میں تاریکی کا گڑھا ہوں، اپنی روشنی لے کر آنا، میں تنہائی کا سما ہوں، اپنی سنگت لے کر آنا، میں وحشت اور بربریت کا جہان ہوں، اپنی خوشی لے کر آنا۔ فصلی میں وہی راز ہے کہ نماز پڑھا کر اور یاد رکھا کر اس کو، اور خاک نشینی کی کیفیت کو نہ بھول، اور زیادہ زمین پر بیٹھا کر، زیادہ زمین پر بیٹھا کر۔ اگر اس کے مریض بھی ہو جائے تب، اب یہ مریضوں کی بات آ گئی، یہ بزرگ ناراض نہ ہو میرے سے، مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ زمین نہیں چھوڑتے،
اس لیے ان کے پیروں کے نیچے سے کبھی زمین بھی نہیں نکلتی. ان کے پیروں سے کبھی زمین, بولیے. حضرت علی شیر خدا اکثر زمین پر بیٹھتے تھے, اور تو بیٹھے ہی زمین پر, یعنی مسند جب لگاتے خلافت کی وہ بھی زمین پر لگاتے. لوگوں نے پوچھا امیر آپ زمین پر بہت بیٹھتے ہیں, آپ نے فرمایا کیوں نہ بیٹھوں, زمین پر بیٹھنے والا گرتا کبھی نہیں ہے. اب جو کرسی پر بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھتے ہیں, جیسے عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں, تو ان کو آپ کرسی سے گرا سکتے ہیں, لیکن جو نمازی بیٹھا ہی زمین میں ہے اس کو آپ کیا گرائیں گے؟ تو پرانے جو بزرگ تھے, مجھے یاد ہے, وہ تو اس طرح کی حرکت کو کہتے تھے یہ تو عیسائیوں سے تشبیہ ہے, ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ چوکی لاتے تھے اپنے ساتھ, ایک پٹڑا اور چوکی, تاکہ کرسی بھی نہ ہو اور مرض کے ساتھ تھوڑا تک لڑائی بھی ہو جائے, تو وہ پٹڑا ڈال کے بیٹھتے تھے تاکہ ان سے شباہت نہ ہو. بہرحال میرا موضوع وہ تھا کہ زمین سے جتنا قریب رہیں گے آپ اتنا زیادہ نیاز پیدا ہوگی, اور زمین سے محبت آپ کی برقرار رہے گی, اور مٹی کا پیار آپ کے اندر پیدا ہوگا. قربت سے ہی پیار ہے نا میرے بھائی. تو فرمایا نماز کے بعد بھی نماز کو یاد رکھ. اس لیے کسی عاشق نے کہا لوکی 5 ویلے اسی ہر ویلے. تو یہ جو سجدہ ہم ادا کرتے ہیں, اس کو ادا کرنے کے بعد, اس دہلیز سے نکلنے کے بعد, مسجد کی دہلیز سے نکلنے کے بعد بھی اگر اس کی شرطیں قائم رہیں تو ہم نمازی ہیں. ہمارا مجموعی طرز عمل یہ ہے, خاص طور پہ اہل سنت بریلویوں کا طرز عمل یہ ہے, مسجد سے نکلے ٹوپی جیب میں, مسجد سے نکلے دامن امن جھاڑ کے آستینے اوپر کر کے, اور سنا بھائی, مطلب نماز مسجد میں چھوڑ آئے اور نماز کی جو یاد تھی وہ اپنے ساتھ نہ لائے. یہ بہت غلط رویہ ہے, بہت ہی غلط رویہ. یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے نماز کے. نہیں, آپ جو خوشبو لے کر آئے ہیں مسجد سے, وہ خوشبو نظر آنی چاہیے بازاروں میں. گزر گئے سرکار جہاں سے, وہ محلہ مہک گیا, تو بھی جس علاقے سے گزر جائے وہ علاقہ مہک جائے کہ نمازی جا رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھ کر جب ہم ٹرینڈ ہو کر باہر نکلتے تو لوگ کہتے ہیں دروازے بند کر لو, فسادی جا رہا ہے. اس کی لمبی زبان ہے بھائی. یہ نماز پڑھ کے آیا ہے, ماشاءاللہ سریا اس کا ٹائٹ ہو گیا ہوگا. یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں حاجی صاحب, ذرا دور رہنا, غصہ بہت چڑھا ہوا ہوگا ان کو, اور گھر کا دروازہ کھولے گا ٹھوکر کے ساتھ, ہٹ جاؤ میں آ گیا ہوں. یہ سب رویے نماز کے خلاف ہیں, یہ سب رویے نماز کے خلاف. رب نے فرمایا اے پیارے تجھ پر کوثر عطا کر دی, اب تو نماز پڑھا کر. مطلب کیا؟ سجدے میرے لیے کیا کر اور خدمت لوگوں کی کر, تاکہ لوگوں کی رضا سے میں راضی ہو جاؤں. ایک دیوانی عورت آئی حضور کی بارگاہ کے اندر, وہ دیوانی تھی, دماغ سے ہی کام نہیں کرتا تھا. آقا بیٹھے ہوئے تھے, آ کر کہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آپ ہیں؟ جی میں ہوں. اٹھو ذرا میرے کام کر دو, میرا کوئی بھی نہیں ہے مدینے میں. آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. اور یوں ہی ننگے پاؤں چل پڑے آقا, اور معلوم تھا دیوانی ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. لیکن کس کیفیت میں تھے آقا؟ وہ فصلی کی کیفیت ہوگی کہ نماز پڑھا کر, اور وہ نماز ہی, وہ عبادت ہی کیا جس میں خدمت نہ ہو, اس میں کام کریں آپ. اور مدینے کے ایک بازار میں لے جا کر بٹھا دیا ایسے ہی, اور کہا یہ کام ہے کر دیں. تو آقا اس دیوانی عورت کا کام اس بازار میں اس نکر میں بیٹھ کر کرنے لگ گئے, اور یہ بھی نہ پوچھا کہ بھائی یہ ہلکا سا کام تھا, کوئی اور بھی کر سکتا تھا. نہیں, بلندی یہ کہ رب تعالیٰ شب معراج اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا مکھڑا دکھاتا ہے, اور نیاز یہ ہے کہ وہی معراج پر جانے والا محبوب بازار کے اس کونے میں اس دیوانی عورت کے کام کرتا نظر آتا ہے. ادھر جانے کی رفتار دیکھو اور یہ نیاز دیکھو. یہ ہے نماز. تو نماز انا کو توڑ دے تو نماز ہے. نماز اگر خدمت پر ابھارے تو نماز ہے. بد اخلاقی میں بھی اگر تجھے خلق نظر آنے لگ جائے تو تیری نماز ہے. گالی بھی اگر تجھے میٹھی گولی نظر آنے لگ جائے تو تیری نماز ہے. ہم تو لعنت سے بھی رحمت کے مزے لیتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے, ڈرتے ہیں لعنت والے. اگر کوئی لعنت بھی کر دے تو سمجھو رحمت آ رہی ہے اس کی. اگر یہ رویے پیدا ہو گئے تو سمجھ لیجئے فصلی ہو رہا ہے. اور پھر آخری بات, لربی کا, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. مطلب کیا؟ تو اس کا ہو جائے وہ تیرا ہو جائے, اور درمیان میں کچھ نہ رہے. ایسا خلوص کا, اخلاص کا رشتہ قائم ہو کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, یہ کیفیت ہو جائے. پھر بخاری کی وہ روایت تیرے سامنے آئے جس میں آقا نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراه, تو اپنے رب کی یوں عبادت کیا کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, پھر یہ خیال جمع کر رکھا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. حیدرآباد میں ایک بندہ بریانی بناتا ہے, لوگ بہت کھاتے ہیں اس کی بریانی, مذہب کا دوسرا ہے وہ 2 نمبر ہے. ہم نے نمبر بانٹے ہیں صاحب, پتہ نہیں الاٹ کہاں ہوتے ہیں یہ.
کون سے ایکسائز آفس میں یہ الاٹ ہوتے ہیں. بہرحال بانٹے ہیں, 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں, اللہ سب کو ہدایت دے, اور پتہ نہیں کس سے وہ راضی ہو جائے, مجھے تو ڈر لگتا ہے. وہ 2 نمبر, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, حرکت اس کی بہت اچھی ہے, لوگ بریانی شوق سے کھاتے ہیں اس کی. میں نے اس سے پوچھا یار, نام نہیں بتاؤں گا, اب لوگوں کو نام سے غرض ہو جاتی ہے, نہیں نام نہیں, جو لیسن ہے وہ سمجھو بس. میں نے اس سے پوچھا یار بات یہ ہے, میں مسلمان ہوں, تو کافر ہے لوگوں کی نظر میں, لیکن یہ بتا یار تیری بریانی کے اندر ٹیسٹ بہت ہے. کہنے لگا حضرت صاحب بات یہ ہے, میرا عقیدہ ہے یہ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. اب تم 2 نمبر کہو یا 4 نمبر, بہرحال میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. ٹماٹر صحیح ڈالتا ہوں, مسالہ پورا ڈالتا ہوں, چاول خود خرید کے لاتا ہوں, پورے ڈالتا ہوں تول کے, پورا گھی تیل اچھی طرح صاف ستھرا وہ ڈالتا ہوں, پھر بسم اللہ سے شروع ہوتا ہوں, اعوذ باللہ تو پڑھ لی مسالہ خریدتے ہوئے, کیونکہ اعوذ باللہ تو وہاں ہے نا, نہیں سمجھے بات. تو وہ جو بھٹیارا ہوتا ہے بسم اللہ اونچی پڑتا ہے, اور اعوذ باللہ وہ گھما گیا تھا جب مال بنا رہا تھا, جب ماحول بنا رہا تھا, اس ٹائم اعوذ باللہ یاد نہیں تھی, وہ ساری گڑبڑیں تو اسی وقت کرتا ہے وہ, نہیں سمجھے بات. یہ تو بریانی کا ذکر ہے, یہ تو سمجھ لو, یہ تو دل پہ اثر کرے گی بات. تو جب آپ اس کا مٹیریل بنا رہے ہوتے ہیں اسی میں تو گڑبڑ ہوتی ہے, وہی تو 2 نمبر مسالے ہوتے ہیں, اسی میں تو ساری ڈنڈیاں لگتی ہیں جب مال جمع ہوتا ہے. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی مال ہم اپنا دیں گے, کیونکہ اپنے معاملے میں تو لوگ اعوذ باللہ اچھی پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ تو دوسرے کے معاملے میں بھولتی ہے. یعنی اپنے لیے تو وفا پوری ہے مگر دوسرے کے لیے جفا پوری ہے. تو وہ کہتا ہے اعوذ باللہ پڑھتا ہوں ٹاور مارکیٹ میں جب مسالہ خریدتا ہوں, اور بسم اللہ پڑھتا ہوں ایمانداری سے مسالہ خرید کے جب دیگ میں ڈالنا ہوتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں. اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مالک دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب تو نماز پڑھتا ہے. اس نے کہا نماز میں نہیں چھوڑتا, اور جو نماز میں پڑھ کے آتا ہوں وہ معاملات میں نہیں چھوڑتا. نماز میں اللہ سے عہد باندھ کے آتا ہوں, مولا میں تجھے دیکھ رہا ہوں, اب مسجد کے باہر تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو کر گیا میرے ساتھ, یہ اب آگے کرتا کیا ہے. نماز یوں پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, آقا نے فرمایا. اور اگر یہ نہ خیال